خداوند کے زندہ اور جلالی نام میں آپ کی سلامتی ہو۔ آج ہم اپنی رہنمائی کے لیے خدا کے کلام میں سے دیکھیں گے مقدس لوکا کی معرفت لکھی گئی یسوع مسیح کی انجیل، اس کا 7واں باب اور اس کی 18ویں آیت سے 28ویں آیت تک۔ اور یوحنا کو اس کے شاگردوں نے ان سب باتوں کی خبر دی۔ اس پر یوحنا نے اپنے شاگردوں میں سے 2 کو بلا کر خداوند کے پاس یہ پوچھنے کو بھیجا کہ آنے والا تو ہی ہے یا ہم دوسرے کی راہ دیکھیں؟ انہوں نے اس کے پاس آ کر کہا، یوحنا بپتسمہ دینے والے نے ہمیں تیرے پاس یہ پوچھنے کو بھیجا ہے کہ آنے والا تو ہی ہے یا ہم دوسرے کی راہ دیکھیں؟ اسی گھڑی اس نے بہتوں کو بیماریوں اور آفتوں اور بری روحوں سے نجات بخشی اور بہت سے اندھوں کو بینائی عطا کی۔ اس نے جواب میں ان سے کہا کہ جو کچھ تم نے دیکھا اور سنا ہے جا کر یوحنا سے بیان کر دو کہ اندھے دیکھتے ہیں، لنگڑے چلتے پھرتے ہیں، کوڑی پاک صاف کیے جاتے ہیں، بہرے سنتے ہیں، مردے زندہ کیے جاتے ہیں، غریبوں کو خوشخبری سنائی جاتی ہے، اور مبارک ہے وہ جو میرے سبب سے ٹھوکر نہ کھائے۔ جب یوحنا کے قاصد چلے گئے تو یسوع یوحنا کے حق میں لوگوں سے کہنے لگا کہ تم بیابان میں کیا دیکھنے گئے تھے؟ کیا ہوا سے ہلتے ہوئے سرکنڈے کو؟ تو پھر کیا دیکھنے گئے تھے؟ کیا مہین کپڑے پہنے ہوئے شخص کو؟ دیکھو، جو چمکدار پوشاک پہنتے اور عیش و عشرت میں رہتے ہیں وہ بادشاہی محلوں میں ہوتے ہیں۔ تو پھر تم کیا دیکھنے گئے تھے؟ کیا ایک نبی؟ ہاں، میں تم سے کہتا ہوں بلکہ نبی سے بڑے کو۔ یہ وہی ہے جس کی بابت لکھا ہے کہ دیکھ، میں اپنا پیغمبر تیرے آگے بھیجتا ہوں جو تیری راہ تیرے آگے تیار کرے گا۔ میں تم سے کہتا ہوں کہ جو عورتوں سے پیدا ہوئے ہیں ان میں یوحنا بپتسمہ دینے والے سے کوئی بڑا نہیں، لیکن جو خدا کی بادشاہی میں چھوٹا ہے وہ اس سے بڑا ہے۔ اس حوالے میں ہمیں ایک واقعہ نظر آتا ہے جس میں یوحنا بپتسمہ دینے والا اپنے شاگردوں کو بھیجتا ہے کہ وہ پتہ کریں، اس بات کو کنفرم کریں کہ آیا کہ جو آنے والا تھا وہ یسوع ہی ہے یا پھر ہم کسی اور کی راہ دیکھیں یا ہم کسی اور کا انتظار کریں۔ اور یوحنا کے شاگردوں نے ایز اٹ از، جیسے یوحنا ان کے استاد نے ان سے کہا تھا کہ وہ جا کر پوچھیں، انہوں نے ایز اٹ از ویسے ہی جا کر یسوع سے پوچھا۔ اور جس وقت وہ یسوع کے پاس آئے، اور یہاں پر لکھا ہے 21ویں آیت میں کہ یسوع نے بہتوں کی بیماریوں کو، آفتوں کو، بری روحوں سے نجات بخشی اور اندھوں کو بینائی عطا کی۔ اور یہ اسی وقت سینیریو چل رہا ہے، کیونکہ یسوع مسیح جہاں جہاں سے گزر رہے ہیں وہاں سے لوگوں کو شفا دیتے ہوئے، لوگوں کی زندگیوں میں معجزات کرتے ہوئے اور فینومینل کام کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اور جب یوحنا نے بھی یہ ساری چیزیں سنی، چونکہ یسوع مسیح کے ہر ایک کام کو جو وہ کرتے تھے پورے شہر میں، پورے ملک میں لوگ اس کے بارے میں چرچا کرتے، اس کے بارے میں سوچتے تھے، تو یوحنا نے جب یہ سنا تو اس نے یسوع سے ایک کنفرمیشن چاہی، اور اس کے شاگردوں نے آ کر ایز اٹ از یسوع سے وہ پوچھا، اور یسوع نے ان سے جواب میں کہا کہ یوحنا سے بیان کر دو کہ اندھے دیکھتے ہیں، لنگڑے چلتے ہیں، کوڑی پاک صاف کیے جاتے ہیں، بہرے سنتے ہیں، مردہ زندہ کیے جاتے ہیں، غریبوں کو خوشخبری سنائی جاتی ہے۔ اور ساتھ ہی یسوع مسیح اس بات کو واضح کرتے ہیں کہ مبارک ہے وہ جو میرے سبب سے ٹھوکر نہ کھائے۔ چونکہ بہت سے لوگ یسوع مسیح کو کچھ ایلیا سمجھ رہے تھے، کوئی اور نبی جو کہ زندہ ہو کر آ گیا، یسوع مسیح نے وہاں پر اپنی شخصیت کے بارے میں کلیریفیکیشن کی اور کہا کہ میں وہی ہوں جس کے بارے میں خدا کا وعدہ تھا کہ وہ اپنے لوگوں کو ان کی غلامی سے چھڑائے گا، ان کے گناہوں سے، اور انہیں ہمیشہ کی زندگی بخشے گا، اسرائیل کا نجات دہندہ یا اسرائیل کا مسیح ہو کر۔ اور آگے جب ہم اس پر غور کرتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ یسوع مسیح یوحنا کے بارے میں، اس کی شخصیت کے بارے میں، اس کے بارے میں بیان کرتے ہیں، اور ایک بڑا جملہ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ جو عورت سے پیدا ہوا ہے وہ ان میں سے آج تک کوئی بھی یوحنا بپتسمہ دینے والے سے بڑا نہیں، اور ساتھ اس بات کو واضح کرتے ہیں لیکن جو خدا کی بادشاہی میں چھوٹا ہے وہ اس سے بڑا ہے۔
یسوع مسیح کی تعلیمات بہت ہی سمپل اور بہت ہی ایک آسان طریقے سے جو یسوع مسیح نے بیان کی اور اس بات کو کلیریفائی کر دیا کہ خدا کی بادشاہی میں جو داخل ہو گیا وہ دنیاوی طور پر جتنا بھی بڑا ہو یا دنیاوی طور پر وہ جیسا بھی ہو، وہ تمام خدا کی بادشاہی میں برابر ہیں، اور خدا کی بادشاہی میں کوئی بڑا یا کوئی چھوٹا نہیں بلکہ سب ایک برابر ہیں۔ اور اس بات کو کلیریفائی کرتے ہوئے مزید انہوں نے کہا کہ میری آئیڈینٹی جو میں ہوں، میرے بارے میں صحیح سوچنا، میری شخصیت کو صحیح طور پر جاننا، یہ کافی ہے۔ اور اس کو وہ مبارک کہہ رہے ہیں کہ جو یسوع کے سبب سے ٹھوکر نہ کھائے۔ تو آج ہم کئی مختلف اپنے زاویوں سے، اپنی سوچ سے یسوع مسیح کو دیکھتے ہیں، لیکن کیا کلی طور پر یسوع مسیح کی شخصیت کو ہم اپنی زندگی میں ایکسیپٹ کر پائے ہیں ابھی تک یا نہیں؟ اگر ایسا نہیں ہے تو ہمیں یسوع مسیح کی اس پوری شخصیت کو ایکسیپٹ کرنے کی ضرورت ہے جو وہ ہے، جو وہ نجات دہندہ ہے، صرف اس بات کو سوچتے ہوئے کہ دنیا کی نجات کا دار و مدار صرف یسوع مسیح پر ہے اور اسی کے وسیلہ سے نجات پائی جا سکتی ہے، اس کے بغیر نجات نہیں، اور کوئی دوسرا راستہ ہمیں نہیں دیا گیا جس کے ساتھ ہم یسوع کی خدا کی بادشاہی میں داخل ہوں۔ تو یسوع ہی ہماری نجات کا واحد وسیلہ ہے۔ اس بات کو کنفرم کرتے ہوئے، اس بات پر پختہ ایمان رکھتے ہوئے ہمیں چاہیے کہ ہم یسوع کی شخصیت کو صرف ایک نبی کی طرح نہ دیکھیں یا صرف جیسے غیر قوم کے لوگ سوچتے ہیں ویسے نہ کریں، بلکہ خدا ہوتے ہوئے اور دنیا کا نجات دہندہ ہوتے ہوئے یسوع کی شخصیت کو دیکھیں اور اپنی زندگیوں میں ایکسیپٹ کریں اور اسے قبول کریں۔ آمین۔ خدا آپ سب کو برکت دے۔